اب ہمیں اور آپ کو یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کریں جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، میں نے تمہیں محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تم دنیا کے اندر کھاؤ پیو سب کرو، لیکن میرے بندو اگر سر جھکاؤ تو صرف اللہ کے سامنے تم سر جھکاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک آدمی نبی اکرم کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا یا رسول اللہ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ نبی اکرم، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، نبی اکرم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو پارٹنر بنا لو، کسی کو شریک بنا لو، کسی کو اللہ جیسا مان لو، یعنی اللہ بھی یہ کرنے والا ہے اور فلاں بھی یہ کرنے والا ہے، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ ہے۔ سوچئے، ان تجعل للہ ندا، اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ اے میرے بندو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کبھی بھی شریک مت کرنا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں کو دیکھیے، شریک اتنا زیادہ کرنے لگا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ رحم مادر کے اندر 9 مہینے تک 8 مہینے تک جس نے زندگی گزاری ہے، جب وہ بچہ رحم مادر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ماں اس کے گلے کے اوپر تعویذ ڈال دیتی ہے، اس کو دھاگا پہنا دیتی ہے۔ اس کا پہنانے کا مطلب یہ، مقصد یہ کہ یہ دھاگا، یہ تعویذ میرے بچے کی حفاظت کرے گا، مقصد یہ ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جو اللہ رحم مادر میں 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بچے کی حفاظت رحم مادر سے نکلنے کے بعد نہیں کر سکتا؟ یہ کون سا تمہارا عقیدہ ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر سے تمہارا بھروسہ نکل گیا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا لوگو تم کو قتل کر دیا جائے، تم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، یا معاذ ان قتلتا او حرکتا، اے معاذ ابن جبل تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، کسی کو ساجی مت بنانا۔ غور کیجیے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میرے بندو دنیا کے اندر جب تک تم رہنا صرف میری عبادت کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی عبادت کی وجہ سے اگر تیری موت ہو گئی تو دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے۔ غور کیجئے، نبی اکرم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا دنیا میں، تو دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ پھر اسی کے اپوزٹ میں
اسی کے الٹے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کی موت ہوئی ہو شرک کی حالت میں، من مات یشرک باللہ شیئا، جس کی موت ہوئی ہو اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتا تھا، تو دخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، چاہے وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، حج کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ غور کیجیے، پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک برداشت نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کو توحید بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے ایک منظر آپ کو سناتا ہوں، منظر توحید کتنا پسند ہے، اس کے بعد ایک اور بات بتا رہا ہوں جو ابھی رمضان کے ریلیٹڈ ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی کی حالت بہت زیادہ نازک ہوگی، بہت زیادہ ڈینجر ہوگا، یعنی بہت زیادہ پرابلم میں انسان کھڑا رہے گا۔ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بلائے گا، ایک آدمی کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا آئی میرے بندے تو نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے؟ بندہ کہے گا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا میرے فرشتوں ان کی گناہوں کا رجسٹر لے کر کے آؤ، ان کی نیکیوں کی بھی رجسٹر لے کر کے آؤ۔ جب گناہوں کا رجسٹر لایا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی نظر انسان کی جاتی ہے وہاں تک لمبا رجسٹر ہوگا۔ غور کیجیے، اتنا بڑا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا، ایک بھرا ہوا، دوسرا بھرا ہوا، تیسرا بھرا ہوا، چوتھا، پانچواں، 99 رجسٹر، 99 سجلن، 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، 99۔ غور کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے کہے گا اے میرے بندے کیا فرشتے نے کہیں ظلم تو نہیں کیا ہے تمہارے اوپر؟ کہیں تو میرے فرشتے نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا ہے؟ کہیں کچھ جملہ غلط تو نہیں لکھ دیا ہے؟ وہ انسان کہے گا اللہ نہیں، تیرے فرشتے نے بالکل صحیح لکھا ہے، میں نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اللہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے یہ غلطیاں کی ہے جو اس رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے ساری کی ساری غلطیاں کر رکھی ہے۔ اب کیا ہوگا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ نیکی ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا اتنے گناہوں کے بیچ میں نیکی کیا کام دے گی، کیا فائدہ پہنچانے والی ہے؟ چپ چاپ ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بشن پور اور صاحب گنج اور ارد گرد کے لوگوں سنو، توحید کی دولت کو ذرا دیکھو۔ کہے گا اے میرے بندے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، ایک نیکی، ایک نیکی، ہاں۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا بطاقہ نکالے گا، ایک چھوٹا سا تاک نکالے گا، اور اس تاک کے اندر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، وہ انسان دیکھے گا اس سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے تجھے اس کا پاور پتہ نہیں ہے، تجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں لاؤ انصاف کا ترازو لے کر کے آؤ، لاؤ ذرا انصاف کا ترازو لے کر کے آؤ۔ لایا جائے گا، ایک پلے میں 99 رجسٹر گناہوں کے رکھے جائیں گے، ایک پلے میں
اور دوسرا پلہ خالی ہوگا. اس پلے میں اللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا اللہ والا جملہ رکھ دے گا. جیسے اس جملے کو رکھا جائے گا, حدیث کے الفاظ ہیں, یہ لا الہ الا اللہ والا پلہ جھک جائے گا اور 99 رجسٹر یہ ہلکے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, آئی میرے بندے, تیری توحید کی وجہ سے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آئی میرے بندے, چاہ جنت کے اندر تو داخل ہو جا. کتنی بڑی دولت ہے توحید, کتنی بڑی دولت ہے. لیکن آج کل توحید کو آدمی سمجھتا ہی کہاں ہے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی کہاں ہے. 1-2 بچہ ہوا بند کر دیا ہے, کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کیسے پرورش کروں گا. فرمایا میرے بندو, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. آئی میرے بندو, تم کھلانے پلانے پہنانے کی ڈر کی وجہ سے اپنے بچے کو مت مارو, مت قتل کرو, مت مرڈر کرو. حدیث کے الفاظ امام کائنات سے. پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی, اس کے بعد ایوزم, اس کے بعد کون سا گناہ بتائیے. آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ, اس کے بعد یعنی شرک کے بعد دوسرا گناہ یہ کہ آدمی اپنے بچوں کو کھلانے پلانے پہنانے اور پرورش کرنے کی ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار ڈالے, قتل کر دے. یہ اللہ کی نظر میں دوسرا سب سے بڑا گناہ. غور کیجیے, کتنے مسلمان اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. بیوی کہتا ہے ہم نہیں بچہ رکھیں گے, 2 بچہ ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, ڈاکٹر دوا اور نہ جانے کن کن ذریعے سے بچہ دانی کو ختم کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا پاپ ہے, کتنا بڑا پاپ ہے میرے پیارے ساتھیوں. ذرا غور کرو, آج یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ. یعنی یہ مت کرو, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, شرکوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور کس کو پسند نہیں کرتا, ان تزانی بحلیلۃ جارک. اے میرے بندے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے میرے صحابیوں, تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی لڑکی کے ساتھ زنا کرو. بغل والی, پڑوسی کے ساتھ, اگل بغل والی, یا کسی بھی دوسرے لڑکی کے ساتھ تم غلط کرو, بیوی چھوڑ کر کے تم کسی کے ساتھ زنا کرو. یہ اللہ کی نظر میں تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ یہ نہیں پسند کرتا ہے. 3 چیزوں کے شرک نہیں پسند کرتا ہے, اور اولاد کا قتل کرنا یہ اللہ کو برداشت نہیں, اور زنا کو اللہ پسند نہیں کرتا. آج ہمارے سماج کے اندر شرک بھی ہے, آج ہمارے سماج کے اندر بچوں کا قتل والا معاملہ ہے. آج ہمارا یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہے, وہی مسلمان زنا کر رہا ہے. 1 نہیں 2 نہیں, آج تو مقابلہ چل رہا ہے. تیری کتنی, میری اتنی گرل فرینڈ ہے. ہاں, 1 گئی, دوسری آئی, دوسری گئی, تیسری گئی, چوتھی. آج تو مقابلہ چلتا ہے گرل فرینڈوں میں. دیکھیے جلسوں میں, میری والی تو آ گئی, تیری والی کب آئے گی. حال دیکھیے حال, آج لڑکوں کی حالات دیکھیے. اور ہماری بہنوں کو تو مت پوچھو, ایسے بن کے آتی ہے, ایسا لگتا ہے جلسہ سننے نہیں آ رہی ہے بلکہ دلہن بن کے آ رہی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کو لبھانے کے لیے آ رہی ہے. آؤ سنو ذرا ان حدیثوں کے اوپر کبھی غور کرو میرے بھائیو. یہ بھی تو زنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے سجنا, یہ بھی زنا. سنو, اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے دکھانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. کچھ عورتیں ایسی آئیں گی ہماری امت میں جو کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, کپڑا پہن کر کے بھی وہ ننگی دکھیں گی. اتنا ٹائٹ
اس کا اوپر کا بھی حصہ دکھتا ہوگا، نیچے کا بھی دکھتا ہوگا۔ اور آج کل تو دیکھو، یہ الگ سی بات ہے، وہ یوٹیوب کے اندر دیکھیں مسلم لڑکیوں کو، اللہ اللہ، آپ کہہ نہیں سکتے کہ مسلمان لڑکی ہے۔